بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں شہنشاہ خطابت سید فدا حسین شاہ صاحب نقوی حافظ آبادی اور عالم جلیل جناب سید شمس الرحمان مشہدی صاحب کے درمیان دینی، فقہی اور مسلکی حوالے سے شکنجی کی خبریں گردش کرتی رہیں۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر ان کو اس انداز میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ سنجیدہ اہل فکر تشویش اور اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ آج سوشل میڈیا پر خدمت دین اور مسلک کے نام پر ایسی بحثیں اور ایسے مناظرانہ انداز اور ایسے تلخ رویے سامنے آ رہے ہیں جو دین اسلام کی روح کی بجائے نفس کو تسکین کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ مسلک اسلام بالخصوص اہل سنت و جماعت کسی فرد، کسی ویڈیو یا کسی سوشل میڈیا کی مہم کا محتاج نہیں۔ یہ مسلک صدیوں کی علمی، روحانی اور اخلاقی قربانیوں کا تسلسل ہے جسے اکابرین علماء، اولیاء کرام اور اسلاف صالحین نے اپنے علم، اپنے کردار اور اپنے تقوی سے زندہ رکھا۔ دین اسلام کا مزاج تحمل ہے، بردباری ہے اور اصلاح ہے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کو بلائی سے دفع کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اختلاف میں بھی اخلاق نہیں چھوڑا جاتا۔ آج بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر خدمت دین کے نام پر علم کم، جذبات زیادہ، دلیل کم، الزام زیادہ، اصلاح کم اور تصادم زیادہ نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ طرز عمل واقعی اہل سنت و جماعت کی خدمت ہے یا دانستہ طور پر اس کے وقار کو مجروح کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی روایت اور پہچان ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اختلاف کو علم و حکمت اور ادب کے دائرے میں رکھا گیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے شور نہیں مچایا، کبھی تہذیب نہیں کی، کبھی ایک دوسرے کے ایمان پر حملے نہیں کیے۔ اگر اصلاح مقصود ہو تو اس کا راستہ علماء کی مجالس سے گزرتا ہے، ان کی صحبت سے جڑتا ہے اور مستند علمی حوالہ جات پر قائم ہوتا ہے۔ خود ساختہ فلسفے اور عوامی جذبات کو بھڑکانا نہ دعوت دین ہے، نہ اصلاح امت۔ زیر بحث شخصیات سادات ہیں، اس لیے معاملہ مزید حساس ہو جاتا ہے۔ سادات کا باہمی اختلافات اگر علمی یا اجتہادی دائرے میں ہو تب بھی غیر سادات پر لازم ہے کہ زبان اور قلم میں غیر معمولی احتیاط برتے۔ کسی سیدزادے کے بارے میں نامناسب کلمات کہنا نہ دینی خدمت ہے اور نہ ایمان کے لیے محفوظ راستہ۔ اسی طرح سادات کرام پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا پاس رکھیں۔ ان کے الفاظ، ان کے لہجے اور ان کے انداز سے تحمل، بردباری اور خیر خواہی جھلکنی چاہیے، کیونکہ ان کا ایک لفظ عام آدمی کے لیے کئی جملوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آج اہل سنت و جماعت فکری انتشار، تنظیمی کمزوری اور باہمی عدم برداشت کے دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے حالات میں شخصیات کا تقابل اگر اصلاح کی بجائے محاذ رائی کو جنم دے تو یہ عمل دشمنان اہل سنت کے لیے فائدہ مند اور خود ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ الزام تراشی، تفرقہ اور سوشل میڈیا کی جنگیں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑیں گی۔ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت غصے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جذبات کو نہیں، حکمت کو اختیار کریں، اختلافات کو دشمنی نہ بنائیں اور مسلک کی خدمت کو انا کی تسکین سے الگ رکھیں۔ اہل سنت و جماعت مزید تقسیم اور خلفشار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش نہ کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ آئیے تشہیر کے شور سے نکل کر تدبر کی خاموشی کی طرف لوٹیں، اختلاف کو ادب میں قید کریں اور امت کو جوڑنے کا کام کریں۔ یہی دین کی روح ہے، یہی مسلک کی خدمت ہے اور یہی دین کی امانت ہے۔